بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ البینہ پارہ نمبر 30۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ سے قبل اہل کتاب آپ کی تشریف آوری کا انتظار اور تمنائیں کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی رسول آئے جو پاکیزہ صحائف کی تلاوت کر کے انہیں سنائے جن میں درست مضامین لکھے ہوئے ہوں۔ بعد میں اہل کتاب نے آپ کی تشریف آوری پر انکار کی راہ اپنائی اور اپنے آپ کو تباہی کے گڑھے میں خود ہی دھکیل دیا۔ لہذا اب قانون یہ ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کرے گا وہ خیر البریہ میں شمار ہوگا، اور جو اس سے منہ موڑے گا تو اس کا شمار شر البریہ کی فہرست میں ہوگا۔ سورۃ الزلزال، اس صورت میں قیامت کے ابتدائی حالات و واقعات بیان کیے جا رہے ہیں کہ ابتداً قیامت زمین ایک ایسے زبردست زلزلے سے دوچار ہوگی کہ زمین کے سارے دفینے اس کا پیٹ چاک کر کے باہر نکل آئیں گے۔ زمین اپنے اوپر ہونے والے ایک ایک واقعے کی تفصیلات بیان کرنا شروع کر دے گی۔ لوگ مختلف گروہوں کی شکل میں بارگاہ خداوندی میں حاضر ہوں گے۔ نیکی کے ایک ایک ذرے کا بدلہ دیا جائے گا اور برائی کے ایک ایک ذرے کا حساب لیا جائے گا۔ اس دن کسی پر ظلم نہ ہوگا۔ سورۃ العادیات، اس صورت میں انسان کی خطرناک بیماری ذکر کر کے اس کا سبب اور پھر اس کا علاج بیان کیا جا رہا ہے۔ بیماری یہ ہے کہ انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرہ ہے۔ اپنے محسن کا احسان تو سب ہی مانتے ہیں، لیکن اللہ کے احسانات کو تسلیم کر کے ایمان لانے والے بہت تھوڑے ہیں، جس کی اصل بنیادی وجہ حب مال ہے۔ مال و متاع کی محبت نے انہیں دین سے تو بیگانہ کیا ہی تھا، اللہ تعالیٰ کا ناشکرہ ہی بنا دیا، شکرہ بھی بنا دیا۔ اس کا علاج یہ ہے کہ انسان موت کے بعد برپا ہونے والی زندگی کے بارے میں تفکر و تدبر کیا کرے تاکہ مال کی محبت کم ہو اور شکر خداوندی کا جذبہ دل میں موجزن ہو۔ سورۃ القاریہ، اس سے قبل سورۃ الزلزال میں قیامت کے ابتدائی حالات و واقعات پر روشنی ڈالی گئی تھی۔ اب اس صورت میں قیامت کے انتہائی اور آخری مراحل کو بیان کیا جا رہا ہے کہ قیامت کے دن جب میزان اعمال قائم کی جائے گی تو جس کے اعمال صالحہ زیادہ ہوئے وہ عیش کی زندگی بسر کریں گے، اور جن کے اعمال صالحہ کم ہوئے ان کا ٹھکانہ حاویہ دہتی ہوئی آگ ہوگا جس میں وہ جلتے رہیں گے۔ سورۃ التکاثر، انسان کو اس کے فریض منصبی سے غافل کرنے والے جہاں اور بہت سے اسباب و عوامل ہیں، وہاں ایک سبب تکاثر اموال بھی ہے، اور مال کی کثرت بھی انسان کے لیے اس کے منصب فرائض کی ادائیگی میں رکاوٹ بنتی ہے۔ قیامت کے دن اس تمام مال کے متعلق سوال ہوگا اور ایک ایک پئی کا حساب دے رہا ہوگا۔ سورۃ العصر، اس صورت میں اقوام عالم کی کامیابی کے 4 سنہری اصول بیان کیے گئے ہیں۔ جو بھی ان پر عمل کرے گا وہ کامیابی سے ہمکنار ہو جائے گا، اور جو ان سے روگردانی کرے گا وہ ناکامی کا سامنا کرے گا۔ ایمان، اعمال صالحہ، تلقین حق، تلقین صبر۔ سورۃ الہمزہ، جو لوگ دنیا کے اس چند روزہ ناپائیدار اور فانی زندگی میں مال جمع کرنے ہی کے در پہ رہتے ہیں اور ان کا پیٹ خطیر رقم میں نہیں بھرتا، ان کا یہ خیال ہوتا ہے کہ یہ مال ہمیشہ ان کے ساتھ رہے گا، ایسے لوگ یاد رکھیں مال و دولت کبھی کسی کے ساتھ نہیں رہا، اسے چھوڑ کر ہر ایک کو یہاں سے رخصت ہونا پڑے گا، اور قیامت کے دن اس کے حقوق میں کوتاہی کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی سلگائی ہوئی آگ میں ڈال دیا جائے گا جو ان کے دلوں تک پہنچ جائے گی، اور آگ کے لمبے لمبے ستونوں میں انہیں محصور کر دیا جائے گا۔ سورۃ الفیل، جو لوگ شعائر اللہ کی توہین کے مرتکب ہوتے ہیں ان کے حصے میں سوائے دائمی ذلت کے اور کچھ نہیں آتا، جیسا کہ ابرہ اور اصحاب الفیل ہمیشہ کے لیے ذلیل کر دیے گئے اس لیے کہ انہوں نے خانہ کعبہ کی طرف بری نظریں اٹھا کر دیکھا تھا۔ ان کی نظروں کو بینا سے نابینا کر دیا گیا، انہوں نے ناپاک عزائم اپنے دلوں میں بسائے تھے، ان کے قلوب و جگر کو ان کی آنکھوں کے سامنے نکال کر ڈال دیا گیا۔ ان کے علاوہ بھی جو شخص یا جماعت شاعر اسلامی کی توہین کا ارتکاب کرے گی، اسے بھی اس انجام سے دوچار ہونے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لینا چاہیے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے توہین اسلامی شاعر سے۔ سورۃ القریش، اللہ تعالیٰ نے قریش پر اس قدر احسانات فرمائے جو حدود و شمار سے باہر ہیں۔ مثلاً ان کے دشمن ابرہ کو تباہ و برباد کیا، ڈاکوؤں اور رہزنوں سے ان کی غیبی حفاظت فرمائی،
سردی اور گرمی کا سفر آسان فرمایا وغیرہ، کہ اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کا یہی تقاضا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تکالیف پہنچائی جائے، وحدانیت خدا کا انکار کیا جائے۔ انہیں تو بیت اللہ شریف کے رب کی، جس کی پیغمبر اسلام دعوت دیتے ہیں، عبادت جی جان سے کرنی چاہیے، جس نے بھوک کی حالت میں انہیں کھلایا اور خوف کی حالت میں امن دیا۔ سورۃ الماعون، جو لوگ قیامت کے دن کو جھٹلاتے ہیں وہ درج ذیل اوصاف و خصائل رذیلہ کے حامل ہوتے ہیں۔ نمبر 1، یتیموں کے ساتھ ناروا سلوک کرنا۔ نمبر 2، مسکینوں کو کھانا کھلانے کی بجائے دھتکارنا۔ نمبر 3، غفلت اور دکھاوے کی نماز پڑھنا۔ نمبر 4، عام معمولی چیزیں بھی لوگوں کو دینے سے انکار کرنا۔ سورۃ الکوثر، جو لوگ اسلام کی اس تحریک کو ہمیشہ غلط نظروں سے دیکھتے رہے، اسلام کو مٹانے کی تدابیر سوچتے رہے اور اسلام کے خلاف ایک نئی تحریک کے بانی بنے، وہ اعدائے اسلام ہے۔ ان کی تحریک کو دبانے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ اپنے رب کی خاطر نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ ان دو چیزوں پر مداوم سے ان کی تحریک خود بخود دم توڑ دے گی اور وہ بے نام و نشان رہ جائیں گے۔ سورۃ الکافرون، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کفار مشرکین کے سامنے بندانگ دہل یہ اعلان فرما دیں کہ دین کے معاملے میں کسی قسم کا سمجھوتا ممکن نہیں، یا تو تم بھی دین اسلام قبول کر کے ہمارے بھائی بن جاؤ، ورنہ تمہیں تمہارا دین مبارک، ہمیں ہمارا دین کافی ہے، اور آج کے بعد ہم تم سے دینی مقاطعہ اور بیکاٹ کا اعلان کرتے ہیں۔ سورۃ النصر، اس صورت میں ایک طرف سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامیاب زندگی کی آخری حد متعین کی جا رہی ہے کہ جب لوگ فوج در فوج حلقہ اسلام میں داخل ہونے لگیں تو آپ کو تسبیح و استغفار کے یومیہ اوراد میں مزید اضافہ کر دینا چاہیے، کیونکہ اب آپ کے فرائض تقریباً پورے ہو چکے۔ اور دوسری طرف اس صورت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال پر ملال کی پیشین گوئی بھی کی جا رہی، کیونکہ جب آپ کا کام مکمل ہو چکا تو اب آپ کا ٹھکانہ دنیا نہیں رہا، جیسا کہ پہلے بھی نہ تھا۔ اب آپ اپنے رب عرش عظیم کے جوار رحمت میں مالائے اعلیٰ جا کر استراحت فرماؤں۔ سورۃ اللہب، ابو لہب عداوت اسلام کے باعث ہلاک ہوا، لہذا جو بھی دعوت و تبلیغ دین کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کرے گا، عداوت اسلام پر کمر بستہ ہوگا اور اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی مول لے گا، اسے تباہ و برباد کر دیا جائے گا، جیسے ابو لہب اور اس کی بیوی کے ساتھ ہوا۔ سورۃ الاخلاص، کفار مشرکین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کا نسب نامہ دریافت کرتے ہیں۔ ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی مندرجات صورت صفات پڑھ کر سنائیں اور انہیں یہ باور کر دیں کہ نسب نامے کی ضرورت اسے ہوتی جو کسی کا باپ یا بیٹا ہو۔ اللہ تعالیٰ کا تو نہ کوئی باپ ہے اور نہ بیٹا، اس لیے یہاں نسب نامے کی ضرورت ہی نہیں، لہذا کفار کا یہ سوال بھی لغو ہوا۔ اللہ تعالیٰ کا کوئی ہمسر نہیں، چہ جائے کہ ہم نسب ہو سکے۔ سورۃ الفلق، مضرات جسمانی سے بچ کر اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنا اور اس کی تلقین کرنا اس صورت کا خلاصہ ہے۔ یعنی جب خالق نے انسان کو تخلیق کیا ہے تو جسمانی ضرر رساں اشیاء و افراد سے بچنے کے لیے اس کی پناہ میں آنا ضروری ہے، خواہ وہ مضرات طویز گنڈے کی شکل میں ہوں یا رات کے اندھیرے میں لوگوں کے خلاف سازشیں اور حسد کر کے انہیں تکلیف پہنچانے کے ناپاک عزائم میں مشغول ہونے والے ہوں۔ سورۃ الناس، اس صورت میں مسلمانوں سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جسمانی مضرات سے بچنے کے لیے جس طرح حفاظت خداوندی کی ضرورت ہے، روحانی مضرات سے بچنے کے لیے اس سے کہیں زیادہ ضروری ہے، کیونکہ ایسی ضرر رساں کیفیت کے حامل انسان بھی ہو سکتے ہیں اور جنات بھی۔ ان سے بچاؤ صرف حفاظت خداوندی کے مضبوط بندھن سے وابستہ ہو کر ہی حاصل ہو سکتا، غیر اللہ میں کسی مضرت کو دور کرنے کی طاقت ہرگز نہیں۔ اللہ جل جلالہ ہم سب کو قرآن پاک کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے اور اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔